میری آج عمران خان صاحب سے تقریباً مئی میں اگر آپ چلے جائیں تو جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، آج تقریباً کوئی 10 مہینے بعد ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑا ٹائم لگانا پڑا مجھے اس کام کے لیے. میں 2 مہینے ہو گئے، مختلف درخواستیں دی، ملاقات نہ پاسبل ہو سکی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفعت صاحبہ کی آرڈرز کی وجہ سے یہ ملاقات ممکن ہو سکی. اور آج ہیئرنگ تھی مین کیس کی، جو توشہ خانہ ہے، میں جو کہ اس میں موجود رہا ہوں، اس پہ گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ. اور سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کو واپس آنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، لیکن جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. ڈیمیج سنی اتحاد کونسل میں جانے سے نہیں ہوا. ہم نے ہر چیز کو آسان لیا ہوا ہے. آج میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے کہ ہم نے دیکھے نا کئی ایسے فیصلے ہیں. 215 سیکشن ہم نے چیلنج نہیں کیا الیکشن ایکٹ کا، وہ میں نے چیلنج کیا. آج بیرسٹر گور صاحب نے تعریف کی اس حوالے سے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور بالکل صحیح ٹریک پہ لے کے چلتے ہو. بلکہ ایک سٹیج پہ تو مجھے کہا کہ آپ سینٹ کے الیکشن کے لیے نہیں. میں نے کہا جی میں کسی الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے کوئی عہدہ شہدہ نہیں چاہیے. عمران خان صاحب سے پیار ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں لے کر آ گیا ہوں. لیکن بڑی لیدے ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، باہر بیٹھے ہوئے کافی انتظار کرنا پڑا. اور وہ سوال بڑے واضح ہیں کہ جو پارٹی میں ریفٹ کی باتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور نقصان یہی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل سے باہر نہیں ہے، جیل سے باہر ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ہونا اور بشاش بشاش ماشاءاللہ وہی جاندارانہ آواز، السلام علیکم اظہر، میں لفظ نہیں بھولتا، کیا حال ہے تمہارا. اب یہ وہ لفظ ہیں. اور پھر بڑی لمبی باتیں ہوئی. میں نے پھر ساری باتیں بتائیں، جہاں غلطیاں، جہاں کوتاہیاں، کہ ابھی ری کاؤنٹنگ میں جو لوگ جیت رہے ہیں، ہماری کوئی اسٹریٹجی وہاں نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں اپنے ان ممبران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جو جن کے فارم 47 کے حوالے سے معاملات اب آگے ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے. آگے الیکشن ٹرائبیونل میں جانا ہے. یعنی ایک اس طرح کا امپریشن کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے مخصوص سے چلے بھی جائیں چاہے، اور یہ سینٹ کے الیکشن دوبارہ ہوں گے. یہ دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے. وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، یا سینٹ کے اراکین. اس وقت تو وہ ممبر تھے نا، ممبر غلط تھے یا صحیح تھے. اب اس حوالے کانٹیکس میں بن گیا. اب آگے سے اگلا لا عمل دیکھنا. یہ بڑا باریک پل ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکیں گے. آج جو سینٹ کا ممبر بن گیا وہ بن گیا. جو پارلیمنٹ کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اب صرف ریزرو سیٹوں کی حد تک، اور ریزرو سیٹوں کی حد تک کیس جس طرح پلیٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح کیس کو پلیٹ نہیں کیا گیا. سیکشن 215 مجھے روکا گیا تھا. اور میں نے پوچھا، میں نے آج عمیر نیازی سے بھی پوچھا، میں نے باقی سے پوچھا کہ وہ کیا لگے اس پارٹی کے اندر کا یہ فیصلہ تھا. میری خود سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں فیصلہ تھا. سیکشن 215 کو اگر چیلنج کیا جاتا تو پارٹی جسے سمبل لے لیا گیا تھا اور وہ سمبل نہ لیا جاتا. اور ہم یہ کیس تقریباً جیتے ہوئے ہیں. سیکشن 215 جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. اسی طرح سیکشن 104 جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. رول 94 جو ہے یہ بھی الٹرا وائری ہے. یہ بتانا چلوں یہ بھی آئین سے متصادم ہے. بتا دوں میں آپ کو، اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. میں بڑا کلیئر ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے. اور یہ پیر والے دن جناب جسٹس علی باقر نقوی اور سلطان تنویر صاحب کی کورٹ میں لگا ہوا ہے. اس دن بڑی لمبی بحث ہوگی. 215 پہ تو بحث ہم نے کنکلوڈ کر لی ہوئی ہے. اب بات ہونی ہے سیکشن 104 کے اور 94 رول کی، آرٹیکل 51 کی اور آرٹیکل 106 کے کانٹیکس میں. اب یہ ساری باتیں اس سمت میں جا رہی ہیں کہ جہاں میں نے فیصلہ لگا دیا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی لگا دیا ہے جسے مخصوص چیز سے ہم سے چھیننے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے کا فیصلہ بھی لگا دیا جو سلمان اکرم راجہ لاہور ہائی کورٹ آئے. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو فیصلہ آپ کریں. اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ پارٹی لسٹ میں آ نہیں سکتے فارم 33 کے حوالے سے. یہ وہ باتیں ہیں